عزیزان طریقت، السلام علیکم، حق موجود۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ الہام اور وحی میں کیا فرق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا کلام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے کیا، پھر اسی طرح کا کلام حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی کیا۔ تو کلام تو ایک جیسا ہی تھا۔ ایک کلام ہوا ولیہ پر، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر، کہ یا مریم مقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم بڑی عاجزی کے ساتھ بندگی بجا لاتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہ۔ اور پھر آگے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، تمہیں بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ تو اس طرح کا کلام پھر حضرت زکریہ علیہ السلام سے بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدق بکلمات من اللہ وسیدا وحضورا ونبیا من الصالحین، اے زکریہ علیہ السلام تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ اب دونوں کا کلام ایک جیسا ہے۔ اب الہام ہے کیا، پہلے اس کی تھوڑی سی وصف بیان کر لیں۔ حضرت سید جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما وقع فی القلب، جس چیز کا القاء قلب پر ہو اس کو وحی بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ہی طرح کے کلمات کا القاء حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر پر ہوا اور وہ ولیہ ہیں، اور اسی طرح کا کلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے قلب پر ہوا، بیٹے کی بشارت ملی، ان کو بھی بیٹے کی بشارت ملی۔ تو کلام ایک جیسا ہے۔ اب اگر وہ کلام کسی ولیہ پر القاء ہو تو ہم اس کو الہام کہیں گے۔ اگر اس جیسا کلام پھر نبی کے قلب پر ہو، وارد ہو، القاء ہو، تو ہم اس کو وحی کہیں گے۔ وحی اور الہام میں یہی فرق ہے۔ یعنی اگر ولی یا ولیہ کے قلب پر القاء ہو تو ہم اس کو الہام کہیں گے، اگر القاء نبی کے قلب پر ہو تو ہم اس کو وحی کہیں گے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ القاء جو ہوتا ہے قلب پر، اگر وہ بالواسطہ ہے تو وہ وحی ہے، اگر وہ بلا واسطہ ہے تو وہ الہام ہے۔ یعنی نبی کے قلب پر جو وحی نازل ہوتا ہے وہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتا ہے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اگر الہام ولی کے قلب پر ہو تو اس میں واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی آپ کے دل پر نفس، یعنی جو شیطان سے مشورہ لیتا ہے، اس کی طرف سے بھی القاء ہوتا ہے، اور وہ فجور کا ہوتا ہے، یعنی گناہ کا۔ اور آپ کے دل پر الہام ہوتا ہے روح کے وسیلے سے،
اور روح جو ہے اللہ تعالی سے پیغام ریسیو کرتا ہے، تو اس کو الہام کہیں گے تقویٰ کا۔ تو یعنی دونوں طرح کا الہام قلب پر، ولی کے قلب پر ہوتا ہے، نبی کی بات ابھی نہیں چل رہی۔ تو آج کا ہمارا جو گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک ہی طرح کا کلام ہو، اور اگر وہ ولیہ پر ہو یا ولی پر ہو تو اس کو ہم الہام کہیں گے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ آپ اس بیٹے کو، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں خوف آ جائے، خوف ہو ماحول سے، وہ جو قتل کر رہے تھے فرعون والے، تو تم اس کو اپنی اس لکڑی کی پیٹی میں بند کر کے اس کو سمندر میں بہا دینا، اور پھر ہم اس کو آپ کی طرف پھر لوٹائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالی ایک ولیہ سے کلام کر رہا ہے، ولیہ کے دل پر القاء کر رہا ہے، تو اس کو ہم الہام کہیں گے۔ اور جو نبی پر القاء ہوتا ہے اس کو ہم وحی کہیں گے۔ یہی فرق ہے وحی اور الہام۔